ہم میں سے اکثر لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس وقت جو نیند آتی ہے وہ نیند بہت پرسکون ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی فجر کی نماز اکثر چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر پھر پورا دن ہمیں پچھتاوا رہتا ہے کہ کاش تب 15 منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن اٹھ جاتے۔ تو آج ہم سیکھیں گے ہم اسے کیسے صحیح کر سکتے ہیں۔ وقت پر سونا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں نیند کا ہمارے روزمرہ کے کاموں میں بہت بڑا اور اہم کردار ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سلیپنگ روٹین ٹھیک کرنی ہوگی۔ جب آپ نیند پوری نہیں کرتے نا، تب آپ کا دماغ آہستہ ہو جاتا ہے اور آپ روزمرہ کے کام آسانی سے نہیں کر پاتے، کیونکہ جیسے کھانا آپ کے جسم کی ضرورت ہے، ویسے نیند بھی آپ کے جسم اور آپ کی روح کی ضرورت ہے۔ سو جلدی اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ نیند پوری کی جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فجر کے لیے جلدی اٹھیں تو عشاء کی اذان سنتے ہی نماز پڑھیں اور سونے کی تیاری کر لیں، یعنی 9 یا 10 بجے کے درمیان میں سو جائیں۔ اس سے زیادہ دیر کریں گے تو نیند کا آنا مشکل ہوگا۔ شروع میں اتنا جلدی سونا کٹھن لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اور پھر آپ کو خود بخود اس وقت نیند آنے لگے گی۔ اسی لیے اسلام نے نیند پوری کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی اپنی عمروں سے جو ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، فرمایا، نماز ضرور پڑھو لیکن رات کو سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا۔ برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم بستر پر جاؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع، تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں نے اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا اس پر ایمان لایا۔ سونے سے پہلے سورتیں پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ فلق، سورہ ناس دونوں اور سورہ اخلاص پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم مبارک پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے۔ آیت الکرسی پڑھنا۔ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگراں فرشتہ اللہ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس بھی نہیں آ سکے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سونے سے پہلے بستر صاف کرنا۔ جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں یا سوتے ہیں اس جگہ کا آپ کے دماغ اور روح پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے جس جگہ بیٹھیں اس جگہ کو ہمیشہ صاف کر کے بیٹھیں۔ ایسے آپ کو اس جگہ بیٹھنے سے تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ کو بھی اچھا محسوس ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے اپنے بستر کو اپنی کمر کی چادر کے اندر سے جاڑ لے، پھر بسم اللہ کہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے اٹھ جانے کے بعد اس کے بستر پر مخلوقات میں سے کون آیا تھا۔ پھر جب لیٹنا چاہے تو دائیں کروٹ لیٹے اور کہے، میرے پروردگار، تو ہر ناشایان بات سے پاک ہے، میں نے تیرے حکم سے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی حکم سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری روح کو اپنے پاس روک لیا
تو اس کی مغفرت کر دینا، اور اگر تو نے اسے واپس بھیج دیا تو اس کی حفاظت فرمانا، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سونے کی پوزیشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر لیٹتے تو دائیں جانب لیٹتے اور پھر اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا اور اس کے بعد ہمیں موت دے دی تھی اور تیری ہی طرف لوٹ جانا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دے کر فرمایا، پیارے جندب، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے۔ سونے سے پہلے اندھیرا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، مشکوں کے منہ باندھ دو اور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا، خواہ لکڑی ہی کے ذریعے سے ڈھک سکو جو اس کی چوڑائی میں بسم اللہ کہہ کر رکھ دی جائے۔ خالص نیت کرنا۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے سچے دل سے یہ نیت کرنی ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے کہنا ہے، یا تو اللہ اس وقت آپ کو اٹھانے کا کوئی وسیلہ بھیج دے، یا پھر اللہ خود آپ کے دل کو فجر کی نماز کے وقت بیدار کر دے، تو اللہ آپ کو خود ہی فجر کے وقت اٹھا دے گا، یعنی آپ کی خود بخود فجر کے وقت آنکھ کھل جائے گی۔ تو بس ہمت کر کے آپ کو اٹھ جانا ہے۔ نیتیں آپ کو وہاں پہنچا سکتی ہیں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، بس نیت کرنی ہے اور اللہ آپ کو آپ کی نیت کا پھل ضرور دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ الارم لگا لیں۔ کوشش کریں الارم لگا لیں۔ فجر کی نماز کے وقت کا اور الارم میں اذان کی آواز لگا لیں، کیونکہ فجر کے وقت صرف شیطان ہی ہے جو ہمیں اور ہمارے دماغ کو سست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے دلوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابھی تو نماز میں بہت وقت ہے۔ اگر آپ کو فجر کے وقت اٹھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو اذان الارم کے طور پہ لگا لیں، پھر آپ کا ضمیر آپ کو خود اٹھا کھڑا کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بلا شبہ شیطان جب نماز کی پکار سنتا ہے تو بھاگ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ روحا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان عامش نے کہا، میں نے اپنے استاد ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ فجر کی نماز کے فائدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی دونوں رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا پورا پورا، یعنی حج و عمرے کا پورا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر جو نمازیں سب سے بھاری ہیں وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا کچھ ہے
تو وہ ضرور حاضر ہوتے، خواہ گھسیٹ کر آنا پڑتا۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور نماز قائم کرو سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اور جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، اور جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔